بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ المومن، مکی، نمبر 40، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ المومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ حامیم۔ یہ حامیم ہے یا خدائے حکیم و علیم کا ارشاد ہے کہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بڑے غلبہ و اقتدار کا مالک اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ وحی اور انسانی تصورات میں فرق کی نوعیت۔ انسان کے اندر صلاحیتیں تو خدا نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن مناسب تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی نشو و نما کرنا ہوتی ہے۔ نشو و نما کے بعد کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو اس کو تعلیم، ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ سبجیکٹو چیز ہوتی ہے۔ مثلا جس قدر انسانی تصنیف ہیں وہ انسان کے اندر سے باہر آئی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے خیالات کو بیان، ایکسپریس کیا ہے۔ تمام مصنفوں نے پہلے اپنے اندر موجود صلاحیتوں کی مناسب تربیت سے نشو و نما کی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر وہ بیان کرنے یا لکھنے کے قابل ہوئے ہوتے ہیں۔ تعلیم کے برعکس وحی کے علم کا معاملہ منفرد ہے۔ انسان اپنے آپ کو وحی حاصل کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں کرتا۔ وحی ایک آبجیکٹو معاملہ ہے۔ خارج سے خدا کبھی براہ راست، کبھی فرشتے کے ذریعے خارجی علم وحی کو قلب نبوی پر نازل کر دیا کرتا تھا۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ پردے کے پیچھے سے اس قسم کی ہم کلامی کے پیغام خداوندی کانوں یعنی قلب تک پہنچ جائے۔ وحی کا علم انسان کے اندرونی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ماحصل نہیں ہوتا۔ کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ 53 آیت نمبر 3۔ وحی کے بیان کرتے ہوئے نبی اپنے خیالات، احساسات وغیرہ کو بیان نہیں کر رہا ہوتا تھا، اندر کی سبجیکٹو چیز بیان نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ وحی میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی کنہ و حقیقت کو غیر از نبی نہیں جان سکتا۔ البتہ وحی کو انسان عقل و بصیرت اور علم و تدبر کی روح سے سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ وحی کو سمجھنے میں فکر انسانی کا دخل آتا ہے۔ ہمارا تو قرآن پہ ایمان ہے، اگر کوئی اس کو خدا کی کتاب تسلیم نہ بھی کرے اور وہ اس کو آن میرٹ لے تو یہ کتاب خود اس نتیجے پر پہنچا دیتی ہے کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ ماورائے فکر انسانی ہے۔ تنزیل العزیز اور العلیم کا مفہوم۔ تنزیل کے معنی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کا بتدریج، یعنی وقفہ وقفہ سے نازل ہونا ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کے دور میں وقتاً فوقتاً نازل ہوا۔ العزیز کے معنی ہیں قوت، غلبہ اور تسلط۔ تیسرا لفظ ہے العلیم۔ عربی زبان میں ایک لفظ تو علیم ہے اور دوسرا عالم ہے۔ علیم باب فاعل سے ہے، اس باب میں کام کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ عالم تو وہ ہے جو کسی ایک وقت میں ایک چیز کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے وقت میں کسی دوسری چیز کے متعلق وہ جاہل ہو سکتا ہے۔ علیم میں تسلسل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صاحب علم رہتا ہے۔ کسی ایک وقت میں ایک چیز کے بارے میں جاننا اور دوسرے وقت میں کسی دوسری چیز کے بارے میں نہ جاننا تو انسانی کیفیت ہے، جبکہ خدا تو علیم ہے، ہر وقت ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
آیت نمبر 3۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب میں وہ خدا لغزشوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے طریق بتاتا ہے۔ سورہ 11 آیت نمبر 114۔ اور غلط روش سے پلٹ آنے والوں کو باز آفرینی کا موقع دیتا ہے، اور جو لوگ اس ضابطہ سے سرکشی برتیں ان کی سخت گرفت کرتا ہے، اور اس کا قانون بڑی قوتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے گرفت کرنے میں بڑا سخت ہے۔ اس کے سوا کسی کا اختیار و اقتدار نہیں ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ اس کے قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ ذات خداوندی جو ماورائے محسوس ہے، اسے صرف اس کی صفات ہی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ذات خداوندی کا تعلق ہے تو خدا کی ذات کی کچھ صفات ہیں، لیکن ذات خداوندی کی کناہ و حقیقت و کیفیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے، جبکہ انسانی ذہن محدود ہے۔ ظاہر ہے کہ لامحدود محدود کے اندر نہیں سما سکتا، اور نہ ہی لامحدود کا تصور محدود ذہن میں آ سکتا ہے۔ فلسفے کی زبان میں اسے مابعد طبیعیات کہتے ہیں۔ فزکس کے معنی ہیں خارجی کائنات، یعنی عالم محسوسات۔ محسوس کائنات کے متعلق تو ہم اپنے حواس کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس علم کو علم بالحواس perceptual knowledge کہتے ہیں، لیکن حواس سے ماورا چیزیں تو ہمارے محسوسات کی زد میں آ ہی نہیں سکتیں، اس لیے انہیں میٹا فزکس کہا جاتا ہے۔ یہ چیز کی ذات خداوندی کیا ہے، عالم امر میں یا عالم مشیت میں اس کا ارادہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے فیصلے کرتا ہے، وہ نظام کیسے چلا رہا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ جو ہی یہ چیز محسوس کائنات کے دائرے میں آئے گی تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ محسوس کائنات کی جو چیز ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے وہ علم انسانی کا نقص ہے، ورنہ قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورہ 2 آیت نمبر 31۔ خدا نے کائنات کی ہر شے کے متعلق علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا کلہا، تمام کے متعلق، یعنی جس قدر انسان علم بالحواس میں ترقی کرتا جائے گا اس حد تک یہ علم الاسماء حاصل کرتا چلا جائے گا۔ انسان کائنات سے متعلق کلی علم حاصل کر سکتا ہے۔ جو چیزیں حواس کے احاطہ سے باہر ہیں ان کے متعلق انسان صرف قیاس یا اندازہ کر سکتا ہے۔ خدا کی ذات کے متعلق اندازہ خدا کے خود بیان کردہ صفات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل سے خدا کے بارے میں اندازہ لگائے گا تو وہ صحیح نہ ہوگا۔ اسی کے لیے کہا سبحان اللہ عما یصفون سورہ 37 آیت نمبر 159۔ جو کچھ تم اپنے ذہن سے خدا کے بارے میں کہو گے خدا اس سے بہت بلند ہے۔ خدا کی صفات کا ظہور صحیح موقع پر ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی صفت دوسری صفات سے متضاد نہیں ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول سورہ 40 آیت نمبر 3۔ یہ خدا کی صفات ہیں جو بظاہر متضاد نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں تضاد نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر خود انسان کی اپنی مختلف خصوصیات یا عادات یا صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلا ظالم کی کلائی مروڑنا، مظلوم کی مدد کرنا شرف انسانیت ہے، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک عمل میں تو رحم کا جذبہ ہے تو دوسرے عمل میں گرفت اور قوت کا جذبہ ہے۔ دونوں جذبے انسان میں موجود ہوتے ہیں، اپنے اپنے موقع پر کسی ایک خاص صفت انسانی کا ظہور ہے۔ اگر یہ صحیح موقع پر استعمال ہو تو صحیح ہے، اور اگر وہ غلط جگہ پر استعمال ہو جائے، یعنی ظالم سے ہمدردی، مظلوم کے ساتھ ظلم، تو دونوں چیزوں کا استعمال غلط ہو جائے گا۔ خدا کی صفات کی بھی یہی صورت ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس کی تمام صفات کا ظہور صحیح مواقع پر ہوتا ہے۔ غافر الذنب سورہ 40 آیت نمبر 3 کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ گناہوں کو
बख्शने वाला है। ये जो बख्श देने वाली बात है, ये बड़ा गलत तर्जुमा है। दीन की सारी बुनियाद खुदा के कानून मकाफात पर है। कहा फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरिन यरा व मन यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रिन यरा। सूरह 99 आयत नंबर 7-8 के एक एक जर्रा मकाफात अमल की मीजान के अंदर तुलता है। उसके बाद फिर मीजान के मुताबिक फैसला होता है। ना तो किसी पर किसी किस्म की ज्यादती होती है और ना किसी का कोई अमल ऐसा होगा जो बेनतीजा रह जाए। खुदा के कानून मुकाफात में बख्श देने का तो तसव्वुर ही नहीं है। कौम 1000 साल से बख्शिश के तसव्वुर में डूबी हुई है। दुआएं ये हैं कि अल्लाह बख्श दे, यानी अमल का नतीजा नहीं, बस किसी तरह से बख्शिश हो जाए। जब से ये तसव्वुर आम हुआ है, कौम बेअमल हो गई है। अल्लाह बख्श दे का तसव्वुर कुरान करीम की बुनियादी तालीम के खिलाफ है। गफर और जम्ब का लुग़वी मफ़हूम। गफर के मानी है किसी नुकसान से महफूज रखना। दूसरा लफ्ज है जम्ब, उसके मानी है कोई चीज जो किसी के साथ चिपकी रहे। अरब जानवर की दुम को जम्ब कहते हैं। जानवर जहां कहीं जाए दुम चिपकी उसके साथ जाती है। वो कहते थे कि किसी से जुर्म हो गया है तो उससे छूट नहीं सकता। जहां जी चाहे चला जाए, जुर्म उसके साथ चिपका रहता है। जाहिर है कि जुर्म का नतीजा नुकसान है, इसलिए गाफिर और जम्ब इकट्ठे आए हैं। आदमी बीमार होता है तो उसका इलाज भी हो सकता है। गाफिर के मानी है बीमारी का इलाज। सेहत जो इलाज से मिलती है वो बख्शिश से नहीं होती। गफर यानी इलाज ये है कि इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात। सूरह 11 आयत नंबर 114। मुआशरे में हमवारियां पैदा करने वाले काम नाहमवारियों को मिटा देते हैं। जब इंसानी जात और मुआशरे पर से नाहमवारियों के पैदा करदा मुज़र असरात हमवारियां पैदा करने वाले कामों से मिट जाते हैं, तो ये है गफर और ये इलाज है। बख्शिश मांगने से कुछ नहीं होता। कुरान ने मुज़र असरात से महफूज रहने का तरीका बता दिया कि इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, जिसे गुनाह और सवाब कहा जाता है, दरअसल वो दो पलड़े हैं। अमाले सालिहा के जरिए इंसान को सवाब वाले पलड़े को झुकाना होता है, तभी जाकर मगफरत नसीब होती है। इंसान अगर अपने अमल से अपनी जात और मुआशरे पर बुरे असरात मरतब करता है तो वो इंसानियत के लिए मुनफ़त बख्श और अपने दूसरे अमल से अपनी जात और मुआशरे पर पड़े मुज़र असरात का अजाला भी कर सकता है। ये है गाफिर ज़म्बे। काबिल तौब का मफ़हूम। अमूमी तर्जमा तो यही है कि तौबा कबूल करने वाला, यानी गलती कोई हुई तो जल्दी से कह दिया कि या अल्लाह मेरी तौबा, तो गलती के मुज़र असरात खत्म हो गए। ये बात नहीं है। अरबों के यहाँ इसके मानी थे कि आप रास्ता चल रहे हैं, आगे दुराहा या चौराहा आ गया है। सही रास्ते की तरफ मुड़ना था लेकिन गलत रास्ते पर मुड़ गए। आगे जाकर खुद ही एहसास हुआ या किसी से पूछने पर मालूम हुआ कि ये मेरी मंजिल की तरफ ले जाने वाला रास्ता नहीं है। अब सही रास्ते पर आने के लिए आपको उसी दोराहे या चौराहे पर आना होगा ताकि सही रास्ते पर चला जाए। इसके सिवा और कोई चारा नहीं, यानी जितने कदम आप गलत चले हैं उतने ही कदम वापस आकर आपको सही रास्ते पर गामजन होना होगा। वापस आना तो आपका गलती की तलाफी करने का अमल है, यानी तौबा है, और फिर सही रास्ते पर आकर आप मंजिल की तरफ रवाना हुए तो ये अमले सालेहा है। मनफी काम इंसान ने खुद किए तो मुस्बत काम भी उसे खुद ही करना पड़ेंगे। 1 मील आप गलत रास्ते पर चल चुके हैं और आप वापस आने की बजाय किसी को उजरत पर कहते हैं कि 1 मील वापस चले जाओ, तो आप तो हमेशा गलत मकाम पर ही खड़े रहेंगे। आपको खुद मुड़कर वापस होना पड़ेगा। ये खुदा की रहमत है कि आप गलत रास्ते से मुड़कर वापस सही रास्ते पर आ सकते हो और मंजिल की तरफ चल सकते हो। अगर आप खुद ये कुछ नहीं करेंगे तो निजात के मतलब ईसाइयत और यहूदियत का अकीदा और हम खुद मुसलमानों का शफात रसूल का अकीदा किसी को गलत रास्ते से सही मंजिल की तरफ नहीं ला सकता। शदीदुल इकाब और जित्तूल का मफहूम। ऊपर आ चुका कि गलत
طے کردہ راستے کو خود ہی الٹے قدموں طے کرنا ہوگا۔ اجرت پر یہ کام نہیں کرایا جا سکتا۔ اگر چوراہے پر واپس آ کر صحیح راستے پر نہیں چلو گے تو پھر وہ شدید العقاب سورہ 40 آیت 3 ہے۔ عقاب کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے جانے والا۔ شدید العقاب کے معنی ہو جائیں گے کہ وہ بڑی تیزی سے پیچھے چلا کرتا ہے۔ اگر غلط راستے سے واپس نہیں آتے تو کہا کہ وہ ذی-الطول سورہ 40 آیت نمبر 3 ہے، وہ فاصلوں والا ہے۔ تم کہاں تک جاؤ گے وہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ آگے کہا الیہ المصیر سورہ 40 آیت 3۔ پیچھا کیا کرنا، تم تو خود کشاں کشاں اس کے قانون مکافات کے مرتب کردہ نتائج کی طرف آ رہے ہو۔ آیت نمبر 4۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ اللہ کے قوانین کے صداقت کے بارے میں صرف وہی لوگ کج بحثیاں کرتے ہیں جو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اے رسول، اس وقت یہ قوت کے زور پر دندناتے پھرتے ہیں تو تمہیں ان کا دندناتے پھرنا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر ڈالے۔ ان کا انجام سابقہ اقوام کی طرح تباہی و بربادی ہوگا۔ آیت نمبر 5۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ مثلا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے اور بعد میں آنے والے مختلف گروہوں نے ان قوانین کی تکذیب کی، یہاں تک کہ ہر قوم و گروہوں نے اپنے رسولوں پر ہاتھ ڈالنے تک کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ جھوٹے جھگڑے پیدا کرتے تاکہ حق کو نیچا کر دکھائیں۔ پس ہمارے قانون مکافات نے ان سب کو پکڑ لیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جس کا تعاقب ہمارا قانون کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ شدید العقاب کی تشریح اس آیت نے کر دی۔ آیت نمبر 6۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور سابقہ اقوام کی طرح اے رسول، مخالفین کے بارے میں جنہوں نے ہمارے قوانین کی صداقت کا انکار کیا ہے، تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دینے والے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جماعت مومنین کے وہ لوگ جو نظام خداوندی کے کنٹرول عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد تائید و نصرت کے لیے ہیں، وہ خدا کے نظام ربوبیت پر جو سرتا پا درخور حمد و ستائش ہے یقین رکھتے ہیں، اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہمتاً سرگرم عمل رہتے ہیں۔ وہ اہل ایمان کے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو لغزشوں سے تائب ہو کر تیرے راستے کا اتباع کرنے لگیں تو تو لغزشوں کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت فرما۔ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور انہیں زندگی کے سفر کو روک دینے والی تباہی سے بچا۔ آیت نمبر 8۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب تو انہیں اس سرسبز و شاداب زندگی کے معاشرے میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، اور اس جنتی معاشرے میں ان کے ان آباء و اجداد، ازواج اور اولاد کو بھی داخل کر جن میں ایسے معاشرے میں رہنے کی صلاحیت ہو۔ تیرا قانون مکافات غلبہ والا ہے، اور غلبہ بھی سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 9۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اے ہمارے رب تو ان کے معاشرے کو زندگی کی ناہمواریوں سے محفوظ رکھ۔ جو معاشرہ ظہور نتائج کے وقت ناہمواریوں سے محفوظ ہوگا تو وہی تیری رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے جسے نصیب ہو جائے۔ آیت نمبر 10۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اور وہ لوگ جنہوں نے قوانین خداوندی کی صداقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جب انہیں قوانین خداوندی پر مبنی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی تھی تو مان کر نہیں دیتے تھے۔ انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ نتائج کے ابھرنے کے بعد کی زندگی سے آج جس قدر تم بیزار ہو، خدا کے قانون کے خوشگوار نتائج تم سے اس سے بھی بڑھ کر بیزار ہیں۔ اس دنیا میں غلط اعمال کے نتائج انسانی ذات پر مرتب ہوتے ہیں، جس سے اس کا ارتقاء رک جاتا ہے۔ دین کی بنیاد اس ایمان پر ہے کہ انسان طبعی جسم اور غیر طبعی ذات کا مرکب ہے۔ موت کے بعد جسم تو اسی دنیا میں منتشر ہو جاتا ہے، جبکہ انسانی ذات جسم کی موت کے بعد دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے اثرات کو لے کر اخروی زندگی میں چلی جاتی ہے۔ انسانی ذات پر پڑے اثرات اس دنیا میں محسوس نہیں ہوتے۔ دنیا کی سزائیں اور دکھ و تکالیف اس دنیا میں جسم پر مرتب ہوتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ غلط کوشیوں کے جو نتائج تمہارے سامنے اس دنیا میں آ رہے ہیں، اس پر تم بڑے مضطرب ہو اور بیزار ہو، لیکن ہمارے قانون مکافات کی روح سے وہ برے نتائج جو تمہاری ذات پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے نقصان کا تمہیں اس دنیا میں مرئی اور محسوس طور پر کچھ پتہ نہیں، حالانکہ اخروی زندگی میں وہ اثرات اس سے کہیں زیادہ دل گرفتگی کا موجب ہوں گے جو تمہیں اس دنیا میں سامنا کرنا پڑ رہے ہیں۔ اگر انسانی ذات پر مرتب اثرات تعمیری ہیں تو ذات اگلی دنیا کے بلند ارتقاء کی منازل طے کرنے کے قابل ہوتی ہے، اور اگر ایسے نہیں ہیں، یعنی انسانی ذات میں استحکام اور اس کی نشو و نما نہیں ہے، تو وہ مزید ارتقاء کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ خدا کے قانون کے مرتب کردہ بدعملی کے نتائج جب اخروی زندگی میں نظروں کے سامنے آئیں گے تو تم ان مضر نتائج سے اس سے بھی زیادہ بیزار ہوگے جتنے تم اس دنیا میں خدا کے قوانین سے بیزار ہو۔ خدا کے خوشگواریاں اور سرفرازیاں دینے والے قوانین ایسے لوگوں کو خوشگوار نتائج دینے سے بیزار ہوں گے۔ آیت نمبر 11۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی۔ سورہ 2 آیت 28، سورہ 37 آیت 58، سورہ 44 آیت 56۔ ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا اس عذاب سے بچ نکلنے کی کوئی راہ بھی ہے؟ 2 موت اور 2 زندگی کا مفہوم۔ پہلی موت کی حالت تو وہ ہے جب ہنوز انسان کو زندگی عطا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا،
لم یکن شیئن مذکورا، سورہ 76 آیت نمبر 1۔ کیا انسان پہ وہ دور نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ انسان کے موجودہ حیات میں آنے سے پہلے کے دور کو قرآن موت سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی اور مٹی کے ملاپ سے پیدا ہونے والے نفس واحدہ سے پہلی حالت کو بھی قرآن موت قرار دیتا ہے۔ دوسری موت وہ ہے جو طبعی جسم کے ساکن ہو جانے سے واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلی زندگی وہ ہے جو خدا نے مٹی اور پانی کے ملاپ سے نفس واحدہ پیدا کر کے شروع کی، حالانکہ نہ تو مٹی میں زندگی ہے اور نہ پانی میں۔ یہ زندگی کہاں سے آئی، کیسے شروع ہوئی، اس وقت تک کی سائنس کچھ نہیں بتا سکی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ 21 آیت نمبر 30۔ تمام زندگیوں کی نمود پانی سے ہوئی۔ دوسری زندگی وہ ہے جو جسم کی موت کے بعد اخروی زندگی میں ہوگی۔ موت کے بعد زندگی کی حیات کیسی ہوگی؟ اگلی زندگی کی حیات کیا ہوگی؟ ہم اس کو اپنے دنیاوی شعور کی سطح پہ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے اہل جنت کے بارے میں کہا کہ اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ وہ حیات جاوید کیسی ہوگی، کب تک ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں کب تک بھی کہا جائے تو اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بہرحال یہ تمام سوالات اگلی زندگی سے متعلق ہیں جنہیں ہم اپنے موجودہ دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ اہل جہنم کہیں گے کہ یہ دوسری زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ جہنم کی زندگی میں نہ تو زندگی ہوگی اور نہ موت۔ قرآن نے عجیب کیفیت بیان کی ہے کہ موت چاروں طرف سے آتی دکھائی دیتی ہے لیکن نہیں آتی۔ یہ ہے جہنم کی زندگی جسے تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم نے جہنم کو کہا ہی جہیم ہے، جس کے معنی ہے رک جانا۔ جب رک گئے تو پھر اس حالت سے نکلنے کا سوال ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے دنیا کی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کہا یہاں ہی تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ جس نے اپنے اچھے اعمال کا پلڑا چکا لیا وہ خوشگوار اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے والی زندگی کا مستحق ہوگا، سورہ 23 آیت نمبر 102۔ اور جس کے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا رہ گیا اس کے سامنے ناخوشگوار اور رک جانے والی زندگی ہوگی، سورہ 23 آیت نمبر 103۔ آیت نمبر 12۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ برا انجام تمہارے سامنے اس وجہ سے آیا کہ جب خدائے واحد کے قوانین کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم مجھ سے انکار کرتے تھے، اور جب خدا کے سوا اوروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس باطل روش کو جھٹ سے اختیار کر لیتے تھے، سورہ 39 آیت نمبر 45۔ پس یہ فیصلہ اس خدا کے قانون کے مطابق ہے جو بڑی کبریائی کا مالک اور سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ توحید ایک اللہ کے قوانین کی اطاعت کرنا ہے، نہ کہ اللہ ایک ہے کہنا۔ اہل جہنم کی عذاب کی سزا کی تڑپ و خلش کی اور سوز و گداز کی زندگی کے بارے میں کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ توحید یہ ہے کہ جب مان لیا کہ خدا ایک ہے تو اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو توحید کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ خدا بہت سے ہیں، لیکن دونوں کی عملی زندگی یکساں ہے۔ خدا کو ایک تسلیم کرنے والے کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو ایسا شخص خدا کو ایک تسلیم کرنے کے بعد توحید کی تکذیب کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو آپ کے ذہن میں خدا کا کچھ تصور ہے۔ اسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اس کی کبھی آواز تک نہیں سنی، وہ آپ کے سامنے نہیں آتا، آپ اسے پکارتے بھی ہیں تو اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ذہن میں خدا کا ایک تصور قائم کر کے آپ یہ کہتے رہتے ہیں۔ ہندو نے برہما کا ایک تصور قائم کر لیا، دیگر مذاہب نے بھی ایسا کر لیا اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ دین اسلام جب مذہب میں تبدیل ہوا تو معنی یہ رہ گئے کہ کہو اللہ ایک ہے،
اور شرک کے معنی بت پرستی کرنے کے ہو گئے۔ چونکہ مسلمان بت پرست نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو توحید پرست سمجھ لیا، حالانکہ اس کی زندگی میں قوانین خداوندی کی اطاعت کبھی نہیں آتی بھی ہے تو صرف مذہبی رسومات کی ادائیگی۔ اس آیت میں تو صرف یہی کہا گیا ہے کہ جب خدا واحد کے قوانین کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم اس سے انکار کرتے تھے، اور جب خدا کے سوا اوروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس باطل روش کو جھٹ سے اختیار کر لیتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب صرف خدا واحد کی بات کی جاتی ہے تو کلیجہ محسوس کر رہ جاتے ہیں، اور جب خدا کے ساتھ اور انسانوں کو ملایا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ 39 آیت نمبر 45۔ خدا کا انسانوں کے ساتھ تعلق صرف اس کی کتاب کے ذریعے ہے۔ خدا کا ہمارے ساتھ تعلق یا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق صرف اور صرف اس کی کتاب کی روح سے ہے۔ اتنے حصے میں تو ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس کتاب قرآن ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ توحید یا خدا واحد کے معنی یہ ہیں کہ خالص کتاب اللہ کی اطاعت کی جائے، کسی اور کی نہیں۔ اور شرک کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ کسی انسان یا انسانوں کی اطاعت کرنا، انسان کی حکومت قائم کرنا، انسانوں کو قانون سازی کا اختیار دینا۔ اب توحید کے بعد ذہنی، قیاسی، تصوراتی یا نظریاتی نہ رہی، بلکہ کتاب اللہ کی وجہ سے محسوس ہو گئی۔ کتاب اللہ انسانوں کے لیے خدا کا دیا ہوا آئین ہے۔ اگر آپ مملکت کا تصور لیں تو مملکت کا آپ کے ساتھ تعلق اس کے آئین و قانون کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ مملکت تو ایک غیر محسوس سا تصور ہوتا ہے۔ اگر آئین و قانون نہیں ہے تو مملکت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ کسی مملکت میں آپ ایک سے زیادہ آئین لے آئیں گے تو یہ مملکت کے خلاف بغاوت ہوگی۔ یہی شرک ہے، یہی ظلم عظیم ہے۔ اگر کوئی مملکت کے آئین و قانون کو نہیں مانتا تو کوئی مملکت اسے اپنی حدود کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا پرستش کی شے نہیں ہے۔ خدا کا ترجمہ اگر اس کی کتاب اور اس کے قوانین کر لیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ مثلا خدا کی عبادت کرنے کا مفہوم ہے کہ صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کی جائے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کسی دوسرے کے قوانین بھی ملاتے ہیں تو یہ شرک ہے، اسی کو بغاوت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جرم شرک یعنی بغاوت معاف نہیں ہوگی۔ دراصل کتاب اللہ کی محکومیت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ قرآن کے مطابق خدا کا صحیح تصور قائم ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد خدا کا ماننا اس کی کتاب کا ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ خدا کی پرستش جائز نہیں ہے، بلکہ حق حکومت خدا کو یعنی اس کے قوانین کو حاصل ہے۔ اس نقطہ کی وضاحت قرآن کریم میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ اسی آیت میں فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ سورہ 40 آیت نمبر 12۔ پس حکومت صرف اس خدا کے قانون کی ہے جس سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں، یعنی ساورن اسی کا قانون ہے۔ فَالْحُکْمُ لِلَّهِ سے بتا دیا کہ شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کیا ہے، یعنی اس کے حکم میں، اس کی حکومت میں، اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کی حکومت صرف اس کے قوانین کی روح سے ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو شخص ما انزل اللہ قرآن کے مطابق فیصلے، حکم اور حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکم، فیصلے اور حکومت میں شرک ہے۔ اسی بات کی ایک دوسرے مقام پہ وضاحت کی گئی کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا سورہ 18 آیت نمبر 26۔ وہ اپنے حق کے حکومت میں، حق کے فیصلہ میں اور حق کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں قرآن خدا کے حق کے حکومت کی محکمیت اور توحید کی وضاحت کے سلسلہ میں خارجی کائنات کی مثال پیش کرتا ہے کہ ایسا انسانی کائنات میں بھی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 13۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ یہ دعوت اس خدا کی طرف سے دی جا رہی ہے جو
جو انفس و آفاق میں تمہیں اپنے قانون کی کار فرمائیاں دکھائے چلا جاتا ہے، مثلاً وہ بادلوں سے بارش برساتا ہے جو تمہارے لیے رزق پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے، اور قانون کی کار فرمائی سے تو وہی سبق حاصل کر سکتے ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت نمبر 14۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تم اطاعت و فرما پذیری خالصتاً قوانین خداوندی کی اختیار کرو، خواہ یہ بات ان لوگوں پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے جو قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ یہ قوانین اس خدا کے ہیں جو ازل سے بڑے بلند مراتب کا مالک ہے، کائنات کا مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے عالم امر سے وہی القا کرتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے کہ ان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک دن ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ رفیع الدرجات کا مفہوم آسان ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ درجات کو بلند کرنے والا۔ قرآن کریم کے مطابق جو نظام قائم ہوگا اور جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خدا کائنات کی ہر شے کا ایک پست ترین نقطہ سے آغاز کرتا ہے، پھر شے خدا کے قانون ارتقاء کے مطابق اپنے نقطہ تکمیل کی طرف اٹھتی ہے۔ سیڑھی سے اوپر چڑھنے کے لیے ڈنڈوں کو درجات کہتے ہیں، لیکن جب انہی ڈنڈوں سے نیچے اترا جائے تو ان ڈنڈوں کو درکات کہتے ہیں۔ سیڑھی وہی ہوتی ہے، قرآن نے بتایا کہ یُذِلُّ بِهِ کثیرن وَیَہْدِی بِهِ کثیرن، سورہ 2 آیت 26۔ جس طرح سیڑھی سے اوپر جایا جاتا ہے اور نیچے آیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن سے بھی بہت سے رہنمائی پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ اس کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ خدا تکمیلی مدارج طے کرتا ہوا عرش تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے رفیع الدرجات ہے، وہ تو اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے درجات بلند کرنے والا ہے۔ ذو العرش کا مفہوم اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کہیں عرش تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ عرش کے معنی ہوتے ہیں آخری کنٹرول، مرکزی کنٹرول، وہی جو فالحکم للہ سورہ 40 آیت 12 والی بات اوپر سے چلی آ رہی تھی۔ اب کہا ذو العرش سورہ 40 آیت 15، یعنی حکومت پر، فیصلے پر، حکومت پر مرکزی کنٹرول اسی کا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم تمام کے تمام خدا کا انکار کر دو تو اس سے خدا کا کیا بگڑے گا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم تو اس وقت بھی خدا تھے جب تم اور کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم ہمیں مانو گے تو ہم خدا رہیں گے اور نہ مانو گے تو ہم خدا نہیں رہیں گے۔ یہ بات تو ہم انسانوں کی ہے کہ جسے ہم بڑا مانتے ہیں بڑا ہوتا ہے، اور ماننا چھوڑ دیں تو اس کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی بڑائی اس لیے قائم ہے کہ مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، لیکن کائنات اور انسانوں سے اس کا تعلق اس کے قوانین کی روح سے ہے۔ بلند و بالا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے لا تعلق ہے۔ کائنات میں اس نے اپنے قوانین کو ودیعت کر دیا ہے جس کے مطابق چلنے پر وہ مجبور ہیں، جبکہ انسان کے اختیار و ارادے کے سبب انسانوں کو انسانوں کے ذریعہ یعنی انبیاء کے ذریعے قوانین عطا کیے تاکہ انسان بھی کائنات کی طرح ان قوانین کے مطابق اپنے تکمیلی نقطہ تک پہنچ سکے۔ ختم نبوت کے ساتھ ہی انسان سے جو کچھ خدا نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اب ہمارا خدا سے اور خدا کا ہم سے تعلق قرآن کے ذریعے ہے۔ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام عبادت خداوندی ہے۔ الروح کا قرآنی مفہوم اس آیت میں ہے یلقی الروح من امرہ سورہ 40 آیت 15۔ ہمارے ہاں انسان کے اندر روح اور روحانیت کا جو تصور ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، اس میں صرف انسان کے نفس یعنی اس کی ذات کا ذکر ہے۔ لہٰذا انسان میں روحانیت کا تصور جو ہمارے ذہن کا تراشیدہ خلاف قرآن ہے،
جب انسان میں روح ہے ہی نہیں تو روحانیت کے مدارج طے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روح کے معنی قوت اور توانائی یعنی پیور انرجی کے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدا اپنے رسولوں کے اوپر وحی نازل کرتا تھا۔ قرآن کریم نے وحی کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وحی اس لیے نازل کی تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ایک دن تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آنے ہیں۔ یوم الطلاق سورہ 40 آیت 15 کے معنی ہے نتائج کا سامنا کرنے کا دن، نتائج کے سامنے ہونے کا دن۔ الطلاق ہی سے تو ملاقات کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ذات پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ یوم الطلاق سورہ 40 آیت 15 کے دن وہ مرتب اثرات محسوس طور پر سامنے آ جائیں گے۔ یوم الطلاق سورہ 40 آیت 15 کو اگلی آیت میں یوم ہم بارزون سورہ 40 آیت نمبر 16 کہا گیا ہے کہ اعمال کے نتائج ابھر کر محسوس طور پر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ نتائج کے محسوس طور پر ابھر کر سامنے آنے کو ہی قیامت کہتے ہیں۔ آیت نمبر 16 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ جس دن ان کے اعمال کے نتائج محسوس طور پر نمودار ہو کر سامنے آئیں گے تو اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ اقتدار و اختیارات کلی کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ سب اقتدار و اختیارات کلی صرف خدائے واحد کے لیے ہیں جو ہر بات پر غلبہ رکھتا ہے۔ لمن الملکوں کی کیفیت سورہ 40 آیت نمبر 16 میں لمن الملک اليوم کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ اسی کو مالک یوم الدین سورہ 1 آیت نمبر 3 کہا گیا ہے۔ قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ مالک یوم الدین کیا ہے۔ کہا کہ یہ وہ دور حکومت ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا سورہ 82 آیت نمبر 19، جس میں ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے نتائج کو سامنے دیکھے گا اور کسی انسان کا دوسرے انسان پر کوئی اختیار و اقتدار نہ ہوگا، یعنی کوئی کسی کا دبیلو نہ ہوگا۔ ایسا دور قائم ہو جانے کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ 1 آیت نمبر 4۔ ہم تیرے ہی قوانین کی اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی کامیابیوں کے لیے مدد کے طالب ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ آگے اور پیچھے بے مقصد نہیں ہوتے۔ جب تک مالک یوم الدین سورہ 1 آیت نمبر 3 نہیں ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ 1 آیت نمبر 4 بھی نہیں ہو سکتا۔ نظام خداوندی ہی تو وہ دور ہے جب انسانوں پہ خدا کی کتاب کی حکومت ہوگی۔ تو والامر یومئذ للہ سورہ 82 آیت نمبر 19، تمام انسانی معاملات کا فیصلہ خدا کے قوانین کی روح سے ہوگا۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نظام کیا ہوگا جس میں کسی انسان کو دوسرے انسان پہ کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا شرف انسانیت، ایسی تکریم انسانیت کی کیفیت کو آزادی کہا جائے گا، یوم الدین کہا جائے گا، یوم الطلاق سورہ 40 آیت 15 کہا جائے گا۔ ایسے دور میں سب اقتدار و اختیارات کلی کے مالک صرف خدائے واحد کے قوانین ہوں گے۔ ایسے دور میں خدا کا کائناتی قانون اور انسانوں کے لیے عطا کردہ اخلاقی قانون دونوں ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ یوں کائنات انسانوں کی ربوبیت کے لیے اپنا دامن پھیلا دے گی اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ ایسے دور میں جو کچھ کوئی کرے گا اس کا بدلہ اس کے سامنے آ جائے گا، بغیر کیے کسی کو کچھ نہ ملے گا، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو سکے گا۔ سورہ 40 آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 17 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس وقت ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر کسی قسم کی اس دور میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون مکافات ہر ایک کے عمل کا حساب بڑی تیزی سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 18
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے رسول، تو لوگوں کو وحی کے ذریعے ان کے اعمال کے ظہور نتائج کے وقت سے آگاہ کرتا رہے جو زیادہ دور نہیں ہے۔ اس دن نتائج کو دیکھ کر ان کے دل اچھل کر حلق تک آ جائیں گے اور ان کی جان پر بنی ہوگی۔ اس وقت ان ظالموں کا کوئی دوست اور غمخوار نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسا رفیق جس کی بات مانی جا سکے۔ اعمال کے نتائج اخروی قیامت میں تو سامنے آئیں گے ہی، اس دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں۔ اس آیت میں یوم العازفات سورہ 40 آیت نمبر 18 کہا ہے۔ یوم العزف وہ دن یا دور ہے جو قریب آ رہا ہو۔ ہم ہر بات کو قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں، یہاں کہا گیا ہے کہ وہ دن جو قریب آ رہا ہے ان کو اس کی تباہی سے آگاہ کرو۔ سابقہ اقوام کے لیے یوم العزف اسی دنیا میں تباہی کی صورت میں آتا رہا۔ اسی دنیا میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا، شکستیں ہوئیں، تباہیاں آئیں، اقتدار کی کرسیاں الٹ گئیں۔ جب ایسا درپیش ہو جائے تو محاورتاً اردو میں کہا جاتا ہے کہ ایسا کٹھن معاملہ پیش آیا کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ظہور نتائج کا وقت اسی دنیا میں بھی آ جایا کرتا ہے اور آتا رہا ہے۔ آیت نمبر 19۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اس وقت اس خدا کے قانون کے مطابق نتائج ابھر کر سامنے آ جائیں گے جو نگاہوں کی خیانت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ دل میں گزرنے والا ارادہ تک بھی ایک عمل ہے جو نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کا ارادہ محسوس شکل میں باہر آتا ہے تو اس کو عمل کہتے ہیں۔ دنیا کے اچھے سے اچھے نظام کی بھی حالت یہ ہے کہ جرم سرزد ہونے کے بعد اس کا عدل حرکت میں آتا ہے۔ آپ جرائم کی ہزار تدابیر ذہن میں سوچتے رہیں، دنیا کا کوئی نظام آپ کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن خدا کا قانون مکافات دل میں گزرنے والے خیالات کا بھی نتیجہ برآمد کرتا ہے جو ظہور نتائج کے وقت یعنی قیامت کے دن ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ دل میں گزرنے والے ارادوں اور خیالات کا اثر انسان کی ذات پر مرتب ہو جاتا ہے۔ ایسا اسی خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہو سکتا ہے جو ظاہراً اعمال تو ایک طرف دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ برے ارادوں کے برے اثرات کا ازالہ بھی انسان کو خود اپنے حسن عمل سے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ازالہ کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنے ارادوں، خواہشات، اپنی آنکھوں اور اپنے قلب پر کنٹرول ہو جائے تو جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ ایسا کنٹرول قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے تربیت کرنے سے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس وقت اللہ ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن ہستیوں کی یہ لوگ اللہ کے سوا اطاعت کرتے تھے ان ہستیوں میں سے کسی میں بھی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ کا قانون ہر بات کو دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اگلی آیات میں قرآن خدا کے قانون کی ہماگیریت کی وضاحت کے لیے اقوام سابقہ کی تاریخ کو شہادت میں پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ تاریخی شہادت کے لیے کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جو انہیں نظر آ جاتا کہ ان سے پہلے گزری قوموں کا انجام کیا ہوا؟ وہ قوت میں بھی ان سے اے رسول تیرے مخالفین سے بڑھ چڑھ کر تھیں،
اور ان کے پاس زمین سے پیدا ہونے والا سامان زیست بھی کہیں زیادہ تھا۔ سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 9۔ پس اللہ کے قانون مکافات نے انہیں غلط روش کی پاداش میں پکڑا اور پھر کوئی انہیں اس کی گرفت سے بچانے والا نہ بنا۔ آیت نمبر 22۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ ان کا ایسا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح قوانین لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا، پس خدا کے قانون مکافات نے انہیں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون بڑی قوتوں والا اور مجرمین کا پیچھا کرنے میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوانین اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ آیت نمبر 24۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا اور غلط بیان ہے۔ آیت نمبر 25۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ حالانکہ وہ ان کی طرف حق لے کر آیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں تو ان میں سے جوہر مردانگی رکھنے والوں کو ذلیل و خوار کر کے معاشرے میں پیچھے دھکیل دو، اور جو لوگ جوہر مردانگی سے عاری ہوں انہیں مقرب و مکرم بناؤ۔ لیکن ان کافروں کا کوئی حربہ کارگر نہ ہوا۔ بچوں کو قتل کرنے والی بات نہ تھی، بلکہ یہ ایک خفیہ چال تھی۔ وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، سورہ 40 آیت نمبر 25۔ قرآن نے قیدوں کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے خفیہ سازش یا خفیہ تدبیر۔ اگر سچ مچ کا بچوں کو قتل کر دینا ہوتا تو اس کے لیے قیدوں کا لفظ آیا ہی نہیں سکتا تھا۔ قیدو ایسی تدبیر ہوتی ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کر سب کچھ جائے۔ قتل تو وہ عمل ہے جو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے قید کا لفظ نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے مروجہ تراجم سے ہٹ کر اوپر درج مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال اس کی سازش کامیاب نہ ہوئی۔ آیت نمبر 26۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ تمام حربے آزما چکنے اور تنگ پڑنے کے بعد فرعون نے درباریوں سے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں، پھر یہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے کہ وہ اسے کس طرح بچاتا ہے۔ اے درباریوں، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے نظام حکومت کی جگہ کوئی دوسرا نظام لے آئے گا، یا کم از کم موجودہ نظام کو تہز نہز کر کے ملک میں فساد ضرور برپا کر دے گا۔ فرعون نے مذہب تبدیل کرنے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ نظام کو تبدیل کر دینے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو بدلا دینکم، یعنی تمہارے نظام کو بدل دے گا۔ دین کے معنی مذہب کی بجائے نظام کے ہوتے ہیں۔ فرعون نے درباریوں کے سامنے خدشہ یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ تمہارے جمائے نظام کو بدل کے رکھ دے گا اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کر دے گا۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو اس سے کم از کم زمین میں فساد تو ضرور پھیل جائے گا۔ آیت نمبر 27۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔
اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر اس سرکش و متکبر کی درازیوں سے جو خدا کے قانون مکافات پر ایمان نہیں رکھتا، اس خدا کی پناہ میں جاتا ہوں جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ آگے مرد مومن کی تقریر شروع ہوتی ہے جو 2 رکوع آیات 44 تا 28 پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی مرد مومن کی نسبت سے اس سورت کا نام المومن ہے۔ اس مرد مومن کی کتنی سعادت اور شرف ہے کہ قرآن کریم نے اس کی تقریر کا ایک ایک لفظ محفوظ کر کے ابد درکنار کر دیا جو کبھی محو نہیں ہو سکتے۔ آگے دیکھیں گے کہ اس انقلابی روح اور جذبات رکھنے والے مرد مومن نے کس طرح ایک متکبر کے سامنے کھڑے ہو کر بے باکی سے حق و صداقت کی بات کی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم یہاں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ شکریہ۔